نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز ہم حدیث قدسی سے کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم ہو گئے۔ الحمدللہ رب کریم نے آج ہمیں اپنے ذکر کی محفل سجانے کا اہتمام کرنے کی اور اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی اس محفل میں ہمارے درس کا عنوان ہے نماز، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین نماز کے بغیر نہیں ہے، یعنی نماز کی دین اسلام میں ایسی اہمیت ہے جیسے انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی 700 بار تاکید فرمائی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے وضو کر کے وقت پر نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز اپنے نمازی کے ساتھ قیامت کے دن نور کی شکل میں ہوگی۔ اور جو شخص نماز کو لاپرواہی سے ادا کرتا ہے، ریا کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے خشوع و خضوع اور ارکان کی ادائیگی کے حسن کا خیال نہیں کرتا، وہ نماز نمازی کو بد دعا دیتی جاتی ہے، کہتی ہے، خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ قیامت کے دن جب گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں بھیجے جائیں گے، قیامت کے دن جب گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں بھیجے جائیں گے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت محمدی کے گناہگاروں کی حالت زار کی آ کر خبر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں سر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت منظور فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ اپنی امت کے گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال لاؤ۔ اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، لیکن مسلمان اور امت محمدی کے یہ گناہ گار مسلمان کس چیز سے پہچانے جائیں گے؟ اس وقت سجدے کے نشان کی جگہ کو آگ نہیں چھو سکے گی، تو ان کے نشان سجدہ کی جگہ جو ہے وہ سلامت ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام اس نشان سجدہ سے پہچان کر امت محمدی کے گناہ گاروں کو دوزخ سے نکالیں گے۔ اس وقت کافر آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہر مومن مسلمان کو ایسی نماز نصیب فرمائے جو ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے۔ کامیابی تو یہی ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور سیدھا جنت میں گیا، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، پس تحقیق یہی کامیابی ہے۔ نماز تو ہم آپ سب پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔
لیکن آج میں بندہ مومن کی نماز کے وقت دل کی کیفیت، اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے جذبے اور اس کے اخلاص کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ مگر پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر التفات کیے رہتا ہے جب تک بندہ اپنے رب کی طرف توجہ کیے رکھتا ہے۔ جب بندہ اپنی توجہ دوسری طرف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ بندہ مومن جانتا ہے کہ جو ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف التفات فرماتا ہے۔ تو اس یقین کی کیفیت کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ اکبر کیا ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس پر دنیا حرام ہے، لہٰذا وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اپنے پورے وجود پر بندگی اور عاجزی کی ساری خاموشیاں طاری کر کے خالق و مالک کے آگے مؤدب کھڑا ہو جاتا ہے، اسے قیام نصیب ہوتا ہے۔ دل جو اللہ کی محبت اور اس کے خالق و مالک ہونے کے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور جھکا ہوتا ہے، اس سے ندا آتی ہے کہ جس ہستی کے سامنے تو کھڑا ہے اس کی عظمتیں اس سے بہت آگے ہیں، تو پیٹھ جھک جاتی ہے، سر خم ہو جاتا ہے، اس کی عظمتوں کے احساس سے وہ رکوع کی حالت میں آ جاتا ہے۔ مگر دل کی تڑپ کہتی ہے کہ ابھی اس رحمان و رحیم، اس سمیع بصیر کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہوا، تو بندہ مومن جذبہ شوق سے پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، دل بچھا دیتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ اسی والہانہ شوق میں اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے اور دوبارہ اسی سجدہ شوق کو ادا کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے مگر دل پکارتا ہے کہ اس کی عظمتوں اور بلندیوں کا حق ادا نہیں ہوا۔ کاش اظہار بندگی کی کوئی اور بھی شکل ہوتی، تو بے اختیار ہو کر بیٹھ جاتا ہے اس کے حضور نذرانہ دل پیش کرنے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات کو ہم تھوڑی دیر بعد ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہی تھی کہ یہ ارکان نماز میں بندہ مومن کی دل کی کیفیت، اس کی محبت، اس کے جذبہ اخلاص کی ایک تصویر ہے۔ ایسی نماز میں مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو کہا، الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز میں بندہ اپنی رب کے آگے اپنی بندگی کی بلند ترین سطح پر ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے حبیب کو زمین پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے، مگر نماز سوچئے کہاں فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک حکم اور فرض تو ہے ہی، مگر اس سے زیادہ یہ رب کریم کا اپنے پیارے حبیب کو عطا کیا گیا ایک تحفہ ہے، اور اپنے پیارے حبیب کے ذریعے امت محمدی کو تا قیامت عطا کیا گیا یہ وہ تحفہ ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر رب ذوالجلال کا جو قرب پایا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر رب ذوالجلال کا جو قرب پایا، وہ امت محمدی کے ہر بندہ مومن کو زمین پر رہتے ہوئے ہر نماز میں نصیب ہو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے
تو ہمیں احساس ہو کہ نماز کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان سے پردہ ہٹا دیتا ہے، اسے اپنے سامنے کر لیتا ہے۔ فرشتے اس کے کندھے سے لے کر عرش تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمازی پر عرش سے نیکی ٹپکتی ہے۔ جب نماز کی یہ معراج ہو تو اسی لیے تو نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے اور اس کے بندے کے درمیان نماز کی حالت میں کوئی حائل ہو۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر نمازی کے سامنے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے گزرنے کی بجائے 40 دن، ماہ، سال تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر وہ سمجھے گا۔ وہ اتنا عرصہ انتظار کرنا زیادہ بہتر سمجھے گا اس سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر آیت پر اسے جواب دیتا ہے۔ نمازی جب قیام کی حالت میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کریم عرش پر فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر نمازی جب نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ نمازی کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب نمازی کہتا ہے تو رب کریم جواب میں فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد ہے۔ اور سورۃ فاتح کے باقی حصہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے جو مانگ وہ تجھے ملے گا۔ بندہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، رب مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر وہ لوگ چلے جس پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ آمین ثم آمین کہتا ہے بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا اسے ملے گا۔ سورۃ فاتح کے بعد نمازی قیام میں جتنی لمبی قرات کرتا ہے اتنی اس کی موت کی سختی آسان ہوتی ہے۔ لمبا قیام موت کی سختی کو توڑ دیتا ہے۔ نمازی جب رکوع میں جھکتا ہے تو جتنا اس کے جسم کا وزن ہوتا ہے اتنا اسے سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمازی جب قوما میں کھڑا ہوتا ہے تو رب کریم نمازی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب سجدہ میں سر رکھتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جب نمازی سجدے میں سر رکھتا ہے تو ایسے جیسے رب کے قدموں میں سر رکھ دے۔ اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین و آسمان کا خلا نور سے بھر جاتا ہے، عرش کے پردے اٹھ جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی حوریں نمازی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ جب سجدہ کی رحمتیں سمیٹ کر نمازی التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتا ہے تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ خوبصورت کلمات ہیں جو رب ذوالجلال اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان معراج کے موقع پر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز نماز میں ان پیارے کلمات کو دہرانے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو رب کے حضور حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تبارک و تعالی میری تمام زبانی، میری تمام بدنی اور مالی عبادات تیرے لیے ہیں۔ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو، سلامتی ہو آپ پر اے میرے پیارے نبی،
اور رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ فرشتے عرش پر یہ ساری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب کے درمیان ہونے والی یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ اتنی پیاری گفتگو سن کر تمام فرشتے عرش پر یک زبان ہو کر پکارے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے فرشتوں کی گواہی جو ہم روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرماتا ہے نماز میں دہرانے کی۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ دعا کا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نمازی کے لیے ہے کہ اب اپنے رب سے تو نے جو مانگنا ہے دعا وہ تو مانگ، اور سلام سے پہلے ہم جس قدر بھی دعائیں اللہ کے حضور مانگ سکتے ہیں مانگیں، رب سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، علماء نے نمازیوں کے 5 درجے بیان کیے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آخری درجے کے یعنی سب سے کم درجے کے نمازی کا ذکر کرتے ہیں۔ علماء کے مطابق اس کا یہ 5ویں درجے پہ نمازی وہ ہے جس کا سورۃ ماعون الماعون میں ذکر ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہاں نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، بے نمازی کی نہیں ہو رہی۔ اور رب نے یہ بھی نہیں کہا الذین هم فی صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں غافل ہیں، نہیں، رب کریم نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز سے غافل ہیں۔ اس نمازی کو 5ویں درجے پر بیان کیا گیا ہے۔ نماز سے جو غافل ہوتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ جس نے کبھی 1 پڑھی، 4 چھوڑ دیں، پرواہ ہی نہ کی، کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 پڑھنا نصیب ہوا اور کبھی 1 نماز بھی نہ پڑھی، وہ اپنی نمازوں سے اس حد تک غافل ہیں۔ ان کے لیے سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت ہی میں پہلے بیان فرمائی کہ فویل للمصلین، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مکمل 5 وقت کے نمازوں کی استقامت جنہیں نصیب نہیں ہوتی۔ مفسرین کے خیال کے مطابق ویل کا مطلب بربادی، ہلاکت بھی ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس کا ایک بچھو خچر کے برابر ہے۔ وہ ایک بار اگر ڈنگ مارے گا تو انسان 40 سال تک تڑپتا رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہر مومن مسلمان کو، ہماری نسلوں کو نماز پنجگانہ کی استقامت نصیب فرمائے۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے وہ کام کیا جو ہندو اور کافر نے کیا، کیونکہ ایمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ اللہ، مسلمان ماں کی کوکھ سے مسلمان گھرانے میں جنم لیا ہو، مسلمان ماں کی گود میں تربیت پائی ہو اور نماز چھوڑ دی ہو۔ مسلمان باپ پر فرض ہے کہ جب 7 سال کا بیٹا ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کر ساتھ مسجد لے جائے۔ مسلمان ماں پر فرض ہے کہ بیٹی جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ نماز کے لیے ماں کھڑا کرے۔ 10 سال کی عمر میں جب نماز فرض ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر بطور تنبیہی سزا دے سکتے ہیں۔ آج کتنے مرد و خواتین ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، زندگی بھر ایک سجدے کی بھی توفیق نہیں ملی ہوتی۔ لاکھوں گھر ایسے ہیں جو صرف جمعہ نماز ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور لاکھوں ایسے بھی ہیں جو صرف نماز عید پڑھتے ہیں، اور بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں نماز عید بھی نصیب نہیں ہوتی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی نماز چھٹ جائے تو ہم یہ مت سوچیں کہ ہم نے ایک نماز نہیں پڑھی، بلکہ ہم لرز جائیں اور گڑ گڑا کے رب کے آگے پکاریں کہ رب آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ تو نے میرا اپنے دربار میں آنا اور اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ گڑ گڑا کے رب سے معافی مانگیں کہ رب مجھے سجدے کی توفیق عطا فرما۔ بات یہ ہے کہ رب کریم خطا یا گناہ ہونے پر روٹی روزی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے سجدے کی توفیق چھین لی گئی وہ لرز جائے کہ رب ناراض ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رب گناہ گاروں سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں کون سا گناہ ہے جو میں نے نہ کیا ہو، لیکن دیکھ لو میرے پاس پھر بھی دولت ہے، شہرت ہے، شان ہے، بنگلہ ہے، اولاد ہے، کوٹھی ہے، سب کچھ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا کبھی تمہیں تلاوت قرآن پاک کی لذت نصیب ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں نمازوں کی سجدوں کی توفیق نصیب ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا کبھی تہجد کے وقت رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنسو بہا کر اپنے گناہوں کے بخشوانے کے لیے تجھے نالہ نیم شبی کی سعادت نصیب ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تو وہ نعمتیں ہیں جو رب کریم گناہ گاروں سے چھین لیتا ہے۔ بے نمازیوں کا حالت زار کا نقشہ قیامت کے دن جو ہوگا اس کا نقشہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 میں کھینچا گیا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، رب ذوالجلال کا جلوہ نظر آئے گا اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، لیکن وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، کر نہ سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور تحقیق کہ وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف اس سے پہلے دنیا میں، زندگی میں جب وہ تھے تو دنیا میں وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، اور وہ صحت مند اور تندرست اور صحیح سالم تھے، لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس دن جب وہ رب کا دیدار کریں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کی کمر جو ہے وہ تختہ بنا دی جائے گی۔ رب انہیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، جنہوں نے زندگی میں رب کے آگے، رب کے حضور، رب کے بلاوے پر، 5 وقت کے بلاوے پر کبھی ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو۔ قیامت کے دن وہ کرنا چاہیں گے لیکن انہیں توفیق نہیں ملے گی۔ اچھا، ایک والدہ نے ایک عالم سے پوچھا کہ ہم بچوں کو صبح نماز کے لیے جگاتے ہیں، بچے نہیں جاگتے، کیا کیا جائے؟ اس عالم نے کہا کہ فرض کیا آپ کا بچہ چارپائی پر سو رہا ہے اور چارپائی کے نیچے آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے کہا کہ میں جھنجھوڑ کے 1 سیکنڈ میں اس کو کھینچ کر لپک کر اٹھاؤں گی۔ تو اس عالم نے کہا، رب کریم نے یہی تو فرمایا ہے سورۃ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔
اس جہنم پر بہت تند خو سخت مزاج فرشتے جو ہیں وہ اس کے پہرے دار ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں پورا کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ بات صرف میری اور آپ کی نماز کی نہیں ہے، بات تو ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی نمازوں کی بھی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بچہ رب کریم کے آگے یہ شکایت نہیں کرے گا کہ میرے والدین نے مجھے ڈاکٹر نہ بنایا، انجینئر نہ بنایا، دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریوں کے لیے مجھ پر پیسہ خرچ نہیں کیا۔ کوئی بچہ یہ شکایت نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ شکایت ضرور کرے گا کہ اے میرے رب، میرے والدین نے مجھے دین کی سمجھ نہ دی، مجھے نمازی نہ بنایا۔ کیونکہ والدین اپنی اولاد کو، فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جو بہترین ترکہ دے سکتے ہیں وہ نیکی کی توفیق اور دین کی سمجھ ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن و سنت کا تابع کر کے جانے والا اپنی اولاد کے نیک اعمال کی کمائی تا قیامت حاصل کرتا رہے گا۔ تو یہ سب بات ہو رہی تھی 5ویں درجے کے نمازی کی، جو اپنی نماز سے غافل ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا کہ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا سزا بیان فرمائی ہے؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، ایسے نمازی جہنم کی وادی ویل میں ڈالے جائیں گے۔ علماء نے 4تھے درجے کے نمازی کا ذکر کیا، تو یہ نمازی ایسا نمازی ہے جو باقاعدگی سے نماز تو پڑھتا ہے، مگر کبھی اس نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ وہ کس کے آگے کھڑا ہے، کس کے دربار میں آیا ہے۔ رب کریم اس کی طرف متوجہ اور وہ کسی اور طرف متوجہ۔ اسے زندگی میں کبھی بھی ایک سجدہ لذت والا اور صحیح حق والا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی سجدے ہیں جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے 4 سجدے، مسلح ہیں ریشم کے بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے۔ بس نماز کے لیے آ کھڑے ہوتے ہیں، پوری نماز میں ایک لمحے کی طرف بھی ان کا دھیان رب کی طرف نہیں جاتا۔ علماء نے لکھا کہ ایسے نمازی کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، عذاب نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈانٹ سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تیسرے درجے کا نمازی وہ نمازی ہے جو باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں کس ہستی کے دربار میں کھڑا ہوں۔ رب ذوالجلال کا خیال اسے آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز میں اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہوں، مگر تھوڑی دیر کے بعد دھیان اس کا پھر دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، پھر کوشش کر کے دوبارہ اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، مگر چند لمحوں کے بعد پھر دنیا کو کوئی مسئلہ اس کے خیال کو بھٹکا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ نماز پڑھتا ہے کہ کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں اترتا۔ ایسے نمازی کے لیے رب فرمائے گا عفوٌ عن، درگزر کر دو، 33 نمبر دے کر اسے پاس کر دو۔ اور جو دوسرے درجے کا نمازی ہے، 2 نمبر پر آنے والا، یہ وہ نمازی ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ ہے، اب اس کا ناطہ دنیا سے کٹ گیا ہے، اب اس پر دنیا حرام ہو گئی ہے۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ میں کھو جاتا ہے۔ ایسی نمازوں کو ماجور نماز کہا جاتا ہے، ایسی نمازوں پر اجر لکھا جاتا ہے۔ ایسے نمازیوں سے رب کریم پوچھتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہیں وہ رب کے پیارے بندے جنہیں ایسی نمازیں نصیب ہوتی ہیں۔ روایت ہے کہ ابو مسلم تابعی تھے، 3000 کا لشکر لے کر شام کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، راستے میں پہاڑی دریا تھا، لشکر رک گیا،
پہاڑی دریا تھا، بلا کی طغیانی تھی۔ ابو مسلم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کی، کیونکہ قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی، آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے رب کے حضور اپنی مشکل رکھ دیتے۔ انہوں نے بھی وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، نماز پڑھی اور اس کے بعد رب ذوالجلال کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگی، رب تیرے راستے پر نکلے ہیں، رب تو نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا تھا، ہمیں بھی دریا پار کرا دے۔ دعا مانگ کر جب فارغ ہوئے تو اس یقین کے ساتھ لشکر سے کہا کہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو، جان تو کیا کسی کی کوئی چیز بھی گم ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ سب دریا میں اتر گئے، لشکر صحیح سلامت دریا کے دوسری طرف پار پہنچ گیا، کسی ایک مجاہد کی بھی جان ضائع نہ ہوئی۔ دریا کے پار پہنچ کر پوچھا، ہاں سب صحیح سلامت ہے، کسی کا کچھ گم تو نہیں ہوا؟ ایک مجاہد نے کہا کہ میرا لوٹا گم ہو گیا ہے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ ساحل پر چلتے گئے، تھوڑی دور چلے تھے کہ ساحل کے کنارے وہ لوٹا بھی موجود تھا۔ یہ ہیں وہ نمازی جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں، کس کے دربار میں آئے ہیں، اور اس سے آگے اولین درجے کا نمازی، پہلے درجے پر نمازی، یہ وہ نمازی ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ یہ وہ نمازی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، یہ وہ نمازی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پڑھی، یہ وہ نمازی ہیں جو عاشقان الہی اور عاشقان رسول نے پڑھی، یہ وہ نمازی ہیں جو ازواج مطہرات اور صحابیات نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھتے تو سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے فکر ہونے لگتی تھی اور قریب جا کر دیکھتی تھی کہ آپ کا سانس آ رہا ہے۔ قیام میں کھڑے ہوتے تو اتنا طویل قیام ہوتا کہ پاؤں متورم ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک رات عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، ابھی دوسری رکعت ہی میں تھی کہ فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ سلام پھیر کر دعا مانگنے بیٹھیں تو رونے لگیں، یا رب تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت میں ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، ہم گناہ گاروں کی تو رکعتیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت خوبصورت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے درجے کے نمازی میں علماء نے مثال بیان کی، ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، جہاد کے طویل سفر کے بعد گھر تشریف لائے، بیوی خوش ہوئی کہ خامند مہینوں بعد گھر آیا ہے۔ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ جب سلام پھیرا تو فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، بیوی بپھر گئی، اس نے کہا مہینوں بعد گھر آئے ہو اور رات نماز میں گزار دی، میرا حق کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا معاف کرنا مجھے خیال نہ رہا۔ یہ سن کر بیوی کو اور غصہ آیا اور اس نے کہا میں پاس بیٹھی ہوئی تھی اور خیال نہ رہا۔ تو عاجزی سے فرمایا معاف کرنا، میں نے جب اللہ اکبر کہا تو جنت سامنے آ گئی اور پھر مجھے خیال نہ رہا۔ یہ ہے وہ نمازی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون،
یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الودود ہے کہ ہماری نمازیں میرا اللہ دیکھتا ہے اور پھر ہمیں اگلی نماز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یقیناً وہ غفور الودود ہے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں اگلے سجدے کی توفیق دے دیتا ہے، اور پیار سے قرآن پاک میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے آگے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ سوچئے کہ نماز مومن کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملنے والا وہ تحفہ ہے جو عرش پر رب کریم نے 40,000 فرشتوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر نماز کے مختلف حصوں کو مختلف فرشتوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت قیام کی حالت میں ہے، وہ قیامت تک حالت قیام ہی میں ہے۔ دوسری جماعت رکوع کی حالت میں ہے اور وہ قیامت تک رکوع ہی کی حالت میں ہے۔ تیسری جماعت سجدہ کی حالت میں ہے اور وہ قیامت تک سجدہ ہی کی حالت میں ہے۔ قیام والے فرشتوں کو سجدہ کی سعادت نصیب نہیں ہے، رکوع والے فرشتوں کو سجدے کی لذت نصیب نہیں ہے۔ میرا رب کریم امت محمدی پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہر مسلمان کو 2 رکعت میں فرشتوں کی ساری عبادات کا مجموعہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کو روحانی پاکیزگی اور عبادت کی لذت نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھو۔ کمر کو ہلکا رکھنے سے مطلب ہے کہ بہت سے دنیاوی جھگڑے اپنے پیچھے نہ ڈالے رکھا کرو، اور پیٹ کو ہلکا رکھنے سے مراد ہے کہ کم کھاؤ تاکہ عبادت میں سستی اور کاہلی نہ ہو۔ نماز مومن کے لیے ایسا تحفہ ہے جو نہ صرف روحانی پاکیزگی اور بلندی عطا فرماتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی، میڈیکلی بھی حیرت انگیز فوائد اس کے اندر رب کریم نے رکھ دیے ہیں۔ امریکہ کے ایک مسلمان محقق ڈاکٹر ابراہیم سید کی تحقیق کے مطابق روزانہ 5 وقت کی نماز سے انسان کے جسم میں ایسی فزیولوجیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں جیسے روزانہ 3 میل پیدل چلنے یا دوڑنے سے ہوتی ہیں۔ پھر یوگا ماہرین نے جب نماز پر ریسرچ کی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کی 1 رکعت میں نمازی جو اپنی وضع بدلتا ہے وہ 1 رکعت میں 7 مرتبہ وضع بدلتا ہے۔ ایک دن کی فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے۔ اس طرح نمازی صرف فرض رکعتوں میں 119 مرتبہ اپنی وضع بدلتا ہے۔ یوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 رکعت کی 7 مرتبہ ہی وضع بدلنا جو ہے وہ یوگا کے 84 آسنوں کا آسان ترین اور مختصر ترین مجموعہ ہے۔ نیز قیام کی حالت میں نگاہ کو سجدہ کی جگہ پر مرکوز رکھنا، رکوع کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان نگاہ جمانا اور سجدہ میں عین ناک کی سیدھ میں نگاہ کو مرکوز رکھنا اور اتحیاتوں کی صورت میں گود پر نگاہ رکھنے میں رب کریم کی جو حکمتیں ہیں، یوگا ماہرین اس پر حیران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ریسرچ کے مطابق کہ عام حالت میں انسانی پھیپھڑے 2/3 ہوا خارج کر سکتے ہیں اور 1/3 ہوا پھیپھڑوں میں رہ جاتی ہے، مگر سجدہ کی حالت میں پھیپھڑے مکمل طور پر ہوا خارج کرتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو میڈیکلی طور پر بھی اس میں رب کی بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ پوری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ ہماری نمازیں کہیں ایسی تو نہیں ہیں
جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز ہی نہیں جس کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا گیا ہو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صلی ولم تصلی، نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی، جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو اس نمازی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو کچھ قرآن پاک تجھے آسانی سے یاد ہو اور آسانی سے پڑھ سکے تو وہ پڑھ، پھر اطمینان سے ٹھہر کر رکوع کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اطمینان سے ٹھہر کر سجدہ کر، پھر سجدہ سے سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے، اطمینان سے سیدھا بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے کر اور اسی طرح تو نماز ادا کر۔ ہماری نمازیں عجلت کا شکار ہیں۔ رب سے دعا مانگیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں اور عبادات کی حسن ادائیگی میں اپنی مدد شامل حال فرما دے۔ آمین ثم آمین۔